اور دوسری بات، جب خود ہی وضاحت ہوگی تو پھر کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو قرآن نے اشارے دے کر آگے اس لیے بڑھ گیا کہ صرف قرآن نہیں آیا بلکہ ساتھ میں صاحب قرآن بھی تشریف لائے. تو قرآن نے وضاحت نہ کر کے بتا دیا کہ ہم اشارے دے رہے ہیں، اب اس کی وضاحت سمجھنا ہے تو آمنہ کے لال کی چوکھٹ پہ جاؤ. یعنی محتاج بنا دیا ہے قرآن سمجھنے کے لیے. خود بیٹھ کر کے یہ نہیں کہ ہم وہاں کہاں جائیں، کہ نہیں، ہم اشارے دے رہے ہیں، اجمال دے رہے ہیں، اب اس کی تفصیل چاہیے تو مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پر جاؤ. اسی لیے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس نور بھی آیا اور کتاب بھی آئی، لیکن کتاب آئی، نور بھی آیا ساتھ میں، تو ان کے پاس جاؤ. اسی لیے تفصیل سمجھنے کے لیے صحابہ بارگاہ رسالت میں جاتے. آج بھی تفصیل سمجھنا ہے تو قرآن اشارے دے کے آگے بڑھتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن نے کہا کہ پھر اس کو اس طرح مارو. اب مارو کس طرح؟ حضور نے فرمایا مسواک سے مارو. کس سے مارو؟ ڈنڈے سے نہیں، پٹے سے نہیں، چپل جوتے سے نہیں. قرآن کہتا ہے آخری سٹیپ ہے، پہلے بات بند کرو، نہیں مانتی ہے، پہلے سمجھاؤ، نہیں مانتی، بات بند کرو، بستر رکھ کرو، پھر اس کو مارو. مارنے کی نوبت ہے مسواک. اب مسواک کے لیے قانون دے دیا حضور نے، فرمایا چھوٹی سے چھوٹی چھنگلیا کی طرح ہو اور موٹی سے موٹی انگوٹھے کی طرح ہو. اس سے موٹی مسواک سنت کے مطابق نہیں ہے. مطلب کوئی کتنا بھی آدمی موٹی استعمال کرنا چاہیں تو وہ انگوٹھے سے موٹی استعمال، کیونکہ وہ سنت کے مطابق کم، چھوٹی سے چھوٹی. کچھ لوگ اتنی باریک لے کر کے منہ میں دبا کے گھومتے، ایسا لگتا ہے کہ کھلال تو نہیں کر رہا ہے. یہ سب اپنی مرضی پہ چلنا. اتنی باریک مسواک نہ ہو، مسواک کم سے کم آپ کی چھنگلیا کی طرح، زیادہ سے زیادہ آپ کے انگوٹھے. مارو مسواک. اب بتائیں یہ انگوٹھے کی مسواک. پھر یہ بھی ہے کہ یہ مسواک اتنی چھوٹی ہو جائے کہ استعمال کے قابل نہ رہے تو رکھ دو. بڑی سے بڑی کتنی ہوگی؟ نئی جب مسواک آئے گی، چلے کوئی سوچے کہ چلے مسواک ہے تو نئی لا کے مارے، تو بڑی سے بڑی پھر فرما دیا کہ ایک بالش تو ہونی چاہیے. ایک بالش سے بڑی نہیں ہو سکتی مسواک. اب ایک بالش تو کیوں انگوٹھے کے مطابق ہو تو کیا مار پڑے گی؟ یہ ہے اسلامی اصول. لیکن آپ جانیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے، جو واقعی شوہر ہے وہ بیوی سے بات بند کر دیں تو بیوی نہ دن میں 4 مرتبہ سامنے سے آ کر کہے آپ ناراض ہیں، آپ ناراض ہیں، چھوڑیں غصہ، تھوکے مجھ سے بات تو کریں. یہ عورتوں کا مزاج ہے، وہ شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی. اسلام نے جتنی بات بتائی کوئی اسی پہ عمل کر لیتا، لیکن نہیں کرتے. شروعات ہی مار پیٹ سے ہوتی ہے اور اختلافات کی آگ لگتی ہے. یہ قرآن کا منشور ہے. ہم نے قرآن کو کیا سمجھا؟ تیجے پہ پڑھی جانے والی کتاب، 40 سے پڑھی جانے والی کتاب، بیٹی کے جہیز میں دی جانے والی کتاب، اور جھگڑے کے اندر جس کی قسم کھائی جائے وہ کتاب. لا قرآن، ممبر پہ چل کے قرآن اٹھا. یہ ہے سیاسی لیڈران اسٹیج پہ کہتے ہیں تو اس سے کہو کہ وہ ممبر پہ چڑھ کے قرآن اٹھائیں. جھگڑے والے راستے میں کہتے ہیں ممبر پہ چڑھ کے اس کو وہ لوگ قرآن اٹھائیں. او ممبر پہ قرآن اٹھانے والوں، قرآن پڑھنے کے لیے کتنی بار اٹھائے یہ بتا. قرآن پڑھنے کے لیے کتنی بار اٹھائے یہ بتا. قرآن قسم کے لیے رہ گیا؟ قرآن جہیز کے لیے رہ گیا؟ قرآن صرف تیجی اور 40ویں کے لیے رہ گیا؟ کتاب کس لیے آئی تھی اس کو کیا کر دیا؟ میں منکر نہیں ہوں، بالکل قرآن سے ایصال ثواب کیا جانا چاہیے، کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن صرف قرآن خانیوں کے لیے نہیں ہے. قرآن مقدس سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے یہ منشور ہے. جس دن مسلمان نے قرآن کو اپنے ہاتھ میں یوں تھام لیا کہ یہ قرآن میری زندگی کے لیے نازل ہوا ہے، جیسے صحابہ نے تھاما تھا، اللہ نے جیسے ان بوریا نشینوں کو کائنات کا امام بنا دیا تھا، آج بھی اللہ تمہیں امامت عطا فرمائے. قرآن کو منشور سمجھ کر تو دیکھو. ڈاکٹر اقبال کے اس جملے پر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. بڑا مفکر تھا اقبال، بڑا دانشور تھا اقبال. اقبال نے اپنی قوم کو پیغام دیا اور بہت پیغام دیا. اقبال کا رشتہ قرآن سے بڑا مضبوط تھا. اقبال دعا کرتے تھے اللہ جو تو نے مجھے دکھایا ہے میری قوم کو دکھا دے. ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ اقبال جب تلاوت کرتے تھے رات کو قرآن کی، اقبال جب تلاوت کرتے تھے، وہ شاعر تھا، دنیا اسے شاعر کی حیثیت سے جانتی ہے.
لیکن اقبال کی زندگی یہ تھی کہ جب اقبال رات کو قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو صبح کو وہ قرآن کا مصحف اٹھا کر کے گھر والے دھوپ میں رکھتے تھے. وہ قرآن اس لیے دھوپ میں رکھا جاتا تھا کہ اقبال تلاوت کرتے ہوئے اتنا روتے تھے کہ ان کے آنسو اتنے پڑتے تھے کہ قرآن بھیگ جاتا تھا اور پھر جو ہے وہ دھوپ میں سکھایا جاتا تھا روزانہ. تلاوت کرتے تھے اقبال. بڑا رشتہ مضبوط تھا ڈاکٹر اقبال کا قرآن سے. اسی لیے اقبال نے جو باتیں کہی ہیں وہ کسی شاعر کے یہاں جلدی سے آپ کو نہیں ملتی. غالباً انہی نے کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. بڑی باتیں کہی اقبال نے, لیکن میرا عنوان وہ نہیں ہے. تو اقبال نے اپنی قوم کو مخاطب ہو کر ایک پیغام دیا ہے. انہوں نے عکاسی کی ہے, عکس لیا ہے قوم کے کیریکٹر کا اور بیان کیا ہے. ہمارے یہاں قرآن کھولتے کب ہیں؟ قرآن کھلتا کب ہے ہمارے یہاں؟ جب کسی کو سکرات لگتی ہے, موت ہونے والی ہوتی ہے, تو بھائی بھتیجے بھانجو کہتے لو قرآن لے کر کے بیٹھو, قرآن پڑھو, سرانے سورہ یاسین پڑھو. کیا عقیدہ ہے آج بھی مسلمانوں کا کہ قرآن پڑھیں گے, سورہ یاسین پڑھیں گے تو اس کی برکت سے موت آسان ہو جائے گی؟ یہی عقیدہ ہے؟ بالکل پرفیکٹ عقیدہ ہے, کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مرنے والوں کے قریب سورہ یاسین اور سورہ رعد کی تلاوت کیا کرو, اس کی برکت سے موت آسان ہو جاتی ہے. اب اقبال نتیجہ نکالتے ہیں. اقبال کہتے ہیں اے میری قوم, تو نے قرآن سے مرنا سیکھا, تو نے قرآن سے جینا کیوں نہیں سیکھا؟ اس لیے کہ جس قرآن کی تلاوت کی برکت سے جب موت آسان ہو جاتی ہے تو اس تلاوت کی برکت سے کیا زندگی کی مشکلیں آسان نہیں ہو سکتی؟ موت کی مشکل زیادہ ہے یا زندگی کی مشکل زیادہ ہے؟ موت کی مشکل سے بڑی کوئی مشکل ہے ہی نہیں. تو اقبال کہتے ہیں جب قرآن کی برکت سے موت کی مشکل آسان ہو جاتی ہے تو زندگی کی مشکل آسان نہیں ہوتی. پڑھیں قرآن, کھولیں قرآن, قرآن سے قریب آئیں. قرآن منشور ہے, اس کو پڑھیں, دیکھیں, ترجمہ پڑھیں. ترجمہ اردو زبان میں کنز الایمان ہمارے پاس ہے, اس کو دیکھیں, غور کریں قرآن کہتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری پوری قوم کو اللہ قرآن کے قریب کر دے, یہ امت پھر قرآن کے قریب آئے. حضور نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب پیدا کیا ہے قرآن کی برکت سے. حضور نے قرآن پڑھا, لوگ چلے آئے, قریب آ گئے. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی, صرف میں لمبی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ دعا کے لیے آپ آئیں, لیکن دل کا درد پیش کر رہا ہوں. آپ کو حیرت ہوگی جب حضور قرآن پڑھتے تھے تو ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ اپنے وجود پہ کمبل ڈال کر کان لگا کے چپکے سے سنتے تھے, الگ الگ چوری چپ. قرآن کی یار کوئی اچھا قاری پڑھے نا قرآن, اچھا قاری, تو آنکھیں آج بھی بہتی ایمان والوں کی. ایمان والوں اپنا ایمان چیک کرنا ہے نا تو قرآن سننے کے